غزل نمبر 6 جماعت دہم شاعر راجندر منچند پال۔ تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا شعر۔ تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے۔ شاعر رجائیت پسند ہے، زندگی کے روشن پہلو اس کی فکر اور توجہ کے مرکز ہے۔ وہ زندگی کو مثبت نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تمام راستہ پھولوں بھرا ہے۔ قدم قدم پر گلہائے رنگا رنگ کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، اور میں بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ ان پھولوں کو روندتا ہوا راہ حیات پر آگے بڑھتا ہوں۔ لیکن میری یہ خوش نصیبی کسی نہ کسی کی دعاؤں کی مرہون منت ہے۔ کوئی ہے جو میرے لیے بارگاہ الہی میں دستے دعا بلند کیے ہوئے ہے۔ دوسرا شعر۔ تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ شاعر کو اپنے محبوب کی کرم فرمائیوں اور مہربانیوں پر بڑا ناز ہے، اس لیے اسے کسی اور کی پرواہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سارا شہر بھی اگر دشمن بن جائے اور در پہ آزار ہو تو اسے شہر کے لوگوں کی مطلق فکر نہیں ہے، کیونکہ اگر سارے دروازے اس پر بند ہوں گے تب بھی اس کے محبوب کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہے گا۔ تیسرا شعر۔ مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفروں، مگر سفر کا تقاضا جدا ہے میرے لیے۔ شاعر اپنے رفقائے سفر سے کہتا ہے کہ اے ہم سفروں، مجھے تم سے بچھڑنے کا غم ضرور ہوگا، میں تم لوگوں سے بچھڑنا نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ ہی اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، مگر میرے سفر کا تقاضا جدا ہے، کیونکہ میری منزل جدا ہے اور مجھے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تمہارا ساتھ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ چوتھا شعر۔ عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک، کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب تک میں عجیب بے توجہی اور تغافل کا شکار رہا ہوں، نہ مجھے کسی کے کرم کی آس ہے اور نہ کسی کے سزا دینے سے خوف زدہ ہوں، بس اپنے انداز میں جی رہا ہوں۔ کاش مجھ پر کوئی توجہ دیتا، میری کسی حرکت سے غفلت نہ برتتا، درگزر سے کام لیتا۔ یہ تجاہل عارفانہ کا رویہ میرے لیے تکلیف دہ ہے، مجھے بھی قابل توجہ سمجھا جائے اور مجھے بھی سزا و جزا کا مستحق قرار دیا جائے۔ پانچواں شعر۔ گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن انسان خوابوں سے پیار کرتا ہے، خواب اسے اچھے لگتے ہیں اور وہ خوابوں کی دنیا میں کھو کر رہ جانا چاہتا ہے۔ زندگی اسے جن چیزوں سے محروم کر دیتی ہے، حالت خواب میں ان اشیاء کو وہ اپنے تصرف میں پاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ خوابوں کی کشش پرسکون اور حسین جمیل دنیا سے باہر قدم نکالنا اس کے لیے محال ہے۔ وہ اس بات کا امکان ظاہر کرتا ہے کہ شاید وہ خواب بستی سے گزر نہ سکے، کیونکہ اس دنیا کی مٹی کی مقناطیسیت پیروں کی زنجیر بن کر اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے۔ چھٹا شعر۔ اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ شاعر زندگی کے تعلق سے سنجیدہ نہیں رہا ہے، اس کے مزاج کی لاابالی پر اس نے اس کی زندگی کو بد نظمی کا شکار بنا دیا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک بکھراؤ کسی کیفیت ہے، اس کی اپنی تصویر کی ایک دنیا ہے جس میں وہ شب و روز کھویا رہتا ہے، اس لیے اس نے اپنی حقیقی زندگی کو قابل اعتنا نہیں کیا۔ قابل اتنا نہیں سمجھا، اب شاید اسے اپنی زندگی کی بے ترتیبی کا احساس ہوا ہے، اس لیے
وہ کہتا ہے اب میں بذات خود زندگی کے معاملات میں دلچسپی لوں گا اور زندگی کے بکھرے ہوئے تار و پود کو سمیٹوں گا تو بات بنے۔ ساتواں، ایک ایسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی، وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے۔ وہ لوگ جو اپنی ذات کے حصار میں قید ہوتے ہیں، انہیں دنیا و مافیہ کی مطلق خبر نہیں ہوتی، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ وہ خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔